میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے غیور مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز طلباء، پیارے بچوں اور گھروں میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی ہوئی مجھے آپ سے سلام کا جواب سن کر۔ میں نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے سلام کو سمجھا اور اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن ایک انتہائی افسوس ہوا، اور اس افسوس کا کل بھی میں نے تذکرہ کیا، اور آج پھر ایک بار میں اپنے جلے دل کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میری اردو سمجھ رہے ہوں گے، اگر سمجھ رہے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں۔ ماشاءاللہ اکثر سمجھ رہے ہیں، تو اب میں بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ میرے جلے ہوئے دل کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے دوست فاضل نوجوان علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے اپنے تقریر کے دوران ایک سے زیادہ مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا، لیکن آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر، بہت افسوس ہوا کہ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عاشق بھی کہلائے، اور جس دینی پروگرام میں آئے ہیں وہ دینی پروگرام بھی کسی اللہ والے، کسی عاشق رسول کے مدرسے کا ہو، اور اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر سننے والے سن کر خاموش رہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ یقین کیجئے کہ اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان سے نہ کہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم کو طعنہ دیتے ہیں، ہم کو چوٹ مارتے ہیں کہ یہ لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی بات میں سچے ہیں نا؟ اگر وہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، تو وہ اپنی بات میں کسی نہ کسی درجے میں سچے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی دو چار آدمی ادھر بیٹھ کے آ کے اور وہ سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے ہیں، تو کہے گا جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، مولانا لوگ کہتے ہیں، اسٹیج سے کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے۔ میں اپنے بزرگوں کی بات کروں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہمارے بزرگوں میں مرد تو مرد تھے، مرد تو مرد، عورتیں، مہیلائیں۔ بنگلہ دیشی میں کیا بولتے ہیں عورتوں کو؟ مہیلا بولتے ہیں نا۔ آپ لوگ بھی کچھ بولیں گے میرے ساتھ۔ میں مولوی نہیں ہوں،
میں مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، تو مدرس بولتا ہے تو طلباء سے بلاتا بھی ہے کہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، تو وہ پوچھتا ہے طلباء سے، طلباء جواب دیتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کچھ بولیں گے، میں کچھ بولوں گا، تو یہ 15-20 منٹ کا ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے تو شاید نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مہیلائیں، میں مردوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں عورتوں اور خواتین کی بات کرتا ہوں کہ وہ خواتین ہمارے بزرگوں کی جو دن رات کے 24 گھنٹے میں 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی۔ ہماری خواتین، عورتیں دن رات کے 24 گھنٹے میں 1,25,000 یعنی 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، اور یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، انہوں نے 30 سال، 35 سال، 40 سال تک ہر روز صبح سے لے کر شام تک 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ان کا معمول تھا، 40 سال تک۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جس کمرے میں وہ پڑھتی تھی اس کمرے سے 6 مہینے تک خوشبوئیں آیا کرتی تھی، 6 مہینے تک اس کمرے سے، اس کے در و دیوار سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ یہ وہ مبارک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے 6 مہینے تک ان کے دنیا سے جانے کے بعد خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ کیا معمول تھا؟ دیگر معمول کے علاوہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں مہیلاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہو الحمدللہ۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھو کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ؟ نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوگی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، آخر میں ہم بیٹھتے ہیں تو تحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ نماز کے علاوہ ہم دن رات میں، یہ مسلمان جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دن رات میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جو 1000 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جو 100 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اور کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے اس مجمع میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہوں گے جو دن بھر گفتگو تو کرتے ہیں لیکن انہیں نماز کے علاوہ، نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو مشکل سے 10 مرتبہ یا 15 دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہوں گے۔ نبی کریم، زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم، زور سے بولے، اور زور سے بولے، اور زور سے بولے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنیے، میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنیے۔ فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن، جو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دن رات کے 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے۔ کتنی دفعہ؟ 50۔ کتنی دفعہ؟ 50 بولنے سے 50۔ اپنے زبان میں کیسے کہیں گے؟ بنگلہ زبان میں کیسے کہیں گے؟ 50۔
اردو میں 50 بولتے ہیں، انگلش میں 50 بولتے ہیں۔ جو 50 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجتا ہے، جو مسلمان مرد ہے عورت ہے، 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود شریف کون سا ہے؟ ایک دفعہ پھر بولے، ایک دفعہ پھر بولے، پیار محبت سے بولے، عقیدت کے ساتھ بولے، دل کے ساتھ بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کر کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور کریں کہ اس وقت ہزاروں فرشتوں نے اس پنڈال کو گھیرا ہوا ہے، ہزار نہیں، دسیوں ہزار فرشتوں نے، دسیوں ہزار فرشتوں نے اس پنڈال کو گھیرا ہوا ہے، اور جب مسلمان اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ ہاتھ میں ریشم کا رومال ہے، ریشم کا، سلک کا رومال ہے، دنیا کا نہیں، جنت سے لایا ہے، جنت سے لایا ریشم کا رومال ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ درود شریف کو پکڑ کر ریشم کے رومال میں لپیٹتا ہے، اور آنن فانن، فوراً، ترت، ایک منٹ کے اندر وہ درود شریف لے کر مدینہ شریف پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہری کنڈی میں جلسہ ہے، جامعہ محمدیہ میں جلسہ ہے، اور اس جلسے میں مسلمان آئے ہیں، نام جانتا ہے ہمارے اور ہمارے ابا کے نام کے ساتھ، پیغمبر سے کہتا ہے، اے پیغمبر آپ کا امتی ہری کن میں بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے لیے اس نے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اس درود کا جواب دیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہری کنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مدینہ شریف میں روضہ اطہر میں میرے آقا کے سامنے آپ کا نام، میرا نام، ہمارے ابا کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے فرشتہ کہتا ہے، آقا آپ پہ فلاں امتی نے درود بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام اس درود کو وصول کرتے ہیں، اور اس کے لیے قبر اطہر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ دوستو، ہم سے بہتر ہمارا ذکر ہے جو تیری محفل میں ہے، ہم سے بہتر ہمارا ذکر ہے جو یا رسول اللہ تیری محفل میں ہے، کہ ہم تو ہری کنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا تذکرہ مسجد نبوی شریف میں روضہ اطہر میں فرشتے اپنی زبان سے ہمارا نام پیش کرتے ہیں۔ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی معمولی تحفہ ہے؟ یہ کوئی معمولی برکت ہے؟ پھر کیا وجہ ہے میرے پیارو؟ کیا وجہ ہے کہ اس ممبر و محراب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا اور لیا جا رہا ہے، اور ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، عاشق رسول ایسا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے کی یہ حالت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کانوں سے میرے آقا کا، اپنے محبوب کا نام سنے اور اس کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ ایک منٹ کے لیے اپنے دل کو ٹٹولو، ایک منٹ کے لیے اپنے دل کو دیکھو کہ کہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل عشق رسول سے، اپنے محبوب سے خالی ہو،
اس دل میں ٹکا کی محبت ہو، اس دل میں کھیت کی محبت ہو، اس دل میں بیوی کی محبت ہو، اس دل میں بچوں کی محبت ہو، اس دل میں دان کی محبت ہو، اس دل میں گائے کی محبت ہو، اس دل میں بکری کی محبت ہو، اس دل میں مرغی کی محبت ہو، اس دل میں ڈیم کی محبت ہو، ڈیم جس کو کہتے ہیں انڈا بولتے ہیں، ڈیم کی محبت ہو، کیا اس دل میں حضرت محمد الرسول اللہ کی محبت بھی ہے کہ نہیں؟ چیک کرو ایک دفعہ، کبھی غور کرو، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دیکھو، میرے اس دل میں سب کچھ ہے، کھوتے کی محبت ہے، گدھے کی محبت ہے، جانور کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ کیا اس میں رسول اللہ کی محبت بھی ہے؟ اگر رسول اللہ کی محبت ہوتی اس دل میں، اور ہمارے دل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی، محبت ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے آقا کا نام سنے اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ کیوں نہیں نکلا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا؟ مرنے کا؟ کہ مرنے کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے؟ کس کا انتظار ہے؟ کس چیز کا؟ دوستو، یہ آنکھ بند ہوگی، اور آنکھ بند ہوتے ہی سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں اللہ کی پاک بارگاہ میں ضرورت ہوگی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں۔ یہ بکری ہماری ادھر رہ جائے گی، یہ گائے ہماری ادھر رہ جائے گی، یہ مرغیاں ہماری ادھر رہ جائیں گی، یہ ٹکا ہمارا ادھر رہ جائے گا، یہ ہمارا میل ادھر رہ جائے گا۔ وہاں کچھ نہیں کام آئے گا، وہاں کام آنے والی جو ذات ہے وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ہم جائیں گے، آقا ہم پھنسے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، نیکی نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں لے جانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا چلے نا اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر سفارش کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم وہی نہیں ہو کہ جو میرا نام سنتے تھے اور درود شریف نہیں پڑھتے تھے، آج تمہیں ضرورت ہے، تم میرے پاس آئے ہو، جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا اللہ کی پاک بارگاہ میں، تو کیا ہوگا؟ اگر آقا نے انکار کر دیا، تم دنیا میں درود شریف سنتے تھے، میرا نام سنتے تھے، اور میرا نام سن کر تم درود شریف نہیں پڑھتے تھے، اور تمہیں میں یاد نہیں آتا تھا، اور تم نے کبھی نہیں پڑھا تھا، ہم آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ چھوٹا سا واقعہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ایک صحابی غریب تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، بہت غمگین ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے، افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، کیا بات ہے، کیوں تکلیف میں ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں غمزدہ ہو، کیوں پریشان ہو؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میرے گھر کے بازو میں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے کھجور کا درخت لگایا اپنے گھر میں، اس کا باغ میں ہے، اس کے باغان میں کھجور کا درخت ہے،
میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغان ہے، نہ باغان میں کھجور کا درخت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب پڑوسی کے کھجور کے باغ میں کھجور آئی ہے، ایک درخت اس کا ایسا ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو جانے کی وجہ سے اس کے کھجور کے درخت میں جو کھجوریں پک جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، وہ گرتی ہے، خود بخود گر جاتی ہے، تو میرے گارڈن میں آ کے گرتی ہے، میرے گھر میں آ کے گرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ سمجھے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اتنا شعور نہیں ہے، ان کو اتنا ادراک نہیں ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجور جو گر جاتی ہے وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی جب ہمارے بچوں کو وہ کھجور کھاتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بھاگ کے آتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور پھینک دیتا ہے، کھجور گرا دیتا ہے۔ وہ کھجوریں زمین میں پڑی ہوتی ہے، مٹی میں پڑی ہوتی ہے، وہ لے بھی نہیں جاتا، مٹی میں پڑی رہ دیتا، لیکن میرے بچوں کو کھانے نہیں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور کوئی ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکالے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے روتے ہیں تو ماں باپ ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے کہ کوئی علاج کیجیے، کچھ بتائیے کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے پڑوسی کو بلا کے لے آؤ۔ پڑوسی آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں، یہ شکایت کر رہا تمہارے باغان میں کھجور کا درخت ہے، اچھے اچھے کھجور کے سیدھے سیدھے درخت ہے، یہ تمہارے گھر میں تو آ کر کھجور لیتا نہیں ہے، اس کے باغیچے میں، اس کے گھر میں جو کھجور کا ٹیڑھا درخت ہے، اس سے جو کھجور پک کے گر جاتی ہے، توڑتا بھی نہیں ہے، خود بخود گر جاتی ہے، وہ کھجوریں ان کے بچے اٹھا کر کھا لیتے، تو تم جا کر اس کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال دیتے ہو، ایسا یہ کہتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ سچ بات کہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ فرمایا ایسا مت کرو، کھجور گر گئی ہے، زمین پہ گری ہے، مٹی لگ جائے گی، کیڑے کھا جائیں گے، خراب ہو جائے گی، ان کے بچوں کو کھانے دو، تمہیں ثواب ملے گا۔ اس نے کہا میں نہیں کھانے دوں گا، نہیں یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ جو ٹیڑھا کھجور کا درخت ہے تم مجھے تحفے میں دے دو، مجھے تم تحفے میں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو کھجور کا یہ کھجور جو ٹیڑھے درخت ہے میں آپ کو تحفے میں بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے بیچ دو، تم تحفے میں نہیں دیتے، مجھ سے پیسہ لے لو، یہ کھجور کا درخت، یہ کھجور کا جو ٹیڑھا ہے مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا میں بیچتا بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چوتھی آفر کی اور کہا ایسا کرو، یہ درخت تم مجھے دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں اللہ 100 کھجور کا درخت دیں گے۔ اس نے کہا مجھے جنت کا کھجور نہیں چاہیے، میں یہ درخت نہیں دیتا، میں خرچ نہیں دینا۔ چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اس آدمی سے بھی زیادہ بخیل تم نے دیکھا ہے؟ تحفہ مانگا تو تحفے میں بھی نہیں دیا، پیسے سے مانگا تو پیسے میں بھی نہیں دیا، جنت کے کھجور کے بدلے میں نے مانگا تو بھی اس نے نہیں دیا۔ اس شخص سے زیادہ بخیل انسان کسی نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اس سے زیادہ بخیل انسان ہم نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ بدبخت انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ بدبخت اور اس سے زیادہ بخیل انسان میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیں کون ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ بخیل اور اس سے بھی زیادہ بدنصیب انسان وہ ہے جس کے سامنے درود شریف پڑھا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے،
جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، وہ اس انسان سے بھی زیادہ بدبخت، بد نصیب اور بخیل ہے۔ دوستو، 1 منٹ کے لیے یہ بیان سے پہلے، میرے بیان سے پہلے آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کون تھے۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم درود آیا تھا، نام آیا تھا، اور آپ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کیا آپ انسان سے زیادہ بدبخت بننا چاہتے ہیں؟ اس انسان سے زیادہ بد نصیب بننا چاہتے ہیں؟ اس انسان سے زیادہ بخیل بننا چاہتے ہیں؟ اور اگر نہیں بننا چاہتے تھے تو پھر ایک مسلمان ہونے کا اور ایک عاشق رسول ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نام لیا جاتا، آپ کی زبان سے بلا اختیار، بے اختیار، اپنی بولنے سے نہیں، بے اختیار، خود بخود آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکل آنا چاہیے تھا۔ میں نے وہ اپنی حدیث ایک مکمل کرنی ہے۔ وہ حدیث میں نے کیا پڑھی؟ فرمایا جو دن رات کے 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ درود پڑھتا ہے؟ 50 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 50 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ سب سے چھوٹا درود شریف کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی فضیلت بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون وعدہ کرتا ہے؟ وعدہ چھوڑو، کون ارادہ کرتا ہے؟ وعدہ تو پھر وعدہ ہو گیا نا، پورا کرنا ہے۔ کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے کل مغرب سے پہلے تک ایک دن ہوتا ہے، پھر مغرب سے مغرب دوسرا دن ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں دن شروع ہوتا ہے مغرب سے اور دوسرے دن مغرب تک رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھا تو تراویح پہلے پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھا، تراویح بند کر دیا۔ ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو ابھی مغرب سے لے کر کل مغرب سے پہلے تک کون آدمی ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک روزانہ 50 دفعہ کم از کم درود شریف پڑھیں گے؟ وعدہ ہے؟ میرے سے وعدہ نہیں، ہاتھ کھڑے رکھیں، وعدہ میرے سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان کے ارادے کو قبول فرما لے۔ اللہ ایک آدمی بھی مرتے دم تک کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا نہ آئے کہ دن تو گزر جائے اور 50 دفعہ درود شریف نہ پڑھیں۔ پڑھیں گے نا؟ ایک بات ہاتھ نیچے کر دو۔ آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ روزانہ 50 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بولو، زور سے بولو، آمین آمین آمین۔ اللہ آپ کو 50 مرتبہ کم از کم دن رات کے 24 گھنٹے میں درود شریف 50 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا ہے۔